نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری سیریز میں سے ہم کتاب نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے وہ رمضان کی عبادت ہے۔ دین اسلام سے پہلے اس کا تصور موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے بھی روزے رکھنا ثابت ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے یہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سارا سال اپنی زندگی میں اس قدر غافل رہتے ہیں کہ ان کو پیٹ کے اور کھانے کے تقاضے جو ہیں وہ بہت ساری ذمہ داریوں سے غافل رکھتے ہیں، تو ہر 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ان کی زندگی میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں الگ سے موجود ہیں ٹاپک کے جس میں روزے کی باتیں کیوں ہوا، قرآن پاک کی آیتوں پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں اس وقت ہمارا اس کتاب کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتنی اہم عبادت کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے علم کی کمی کا سبب بنتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کمی بیشی کریں۔ ہر سال 30 روزے یا 29 روزوں کی صورت میں ہماری غلطی 30 گنا یا 29 گنا نہ ہو جائے جس کو ہمیں نہیں پتا۔ تو اپنی سیریز میں ہم زیادہ بات مسائل پہ کریں گے۔ ہاں، روزے کے روحانی پہلو پہ بات کرنے کے لیے ایک اور سیریز ہے جس کو کتاب الصوم کہتے ہیں۔ وہ اگر کسی کو روزے کی اسپرچولیٹی کو دیکھنا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت اس میں پوائنٹس ہیں کہ کیسے روزے سے ہم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیش کریں اور روزے کا پیغام کیا ہے۔ لیکن ہم اس دعا کے ساتھ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ آ جائے کہ جو روزے کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قابل قبول کروانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو ہم شروع کریں گے کتاب کو۔ پیج نمبر 15 ہے۔ پہلا باب، فردیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ اس میں بھی وہی انداز ہے، مسئلہ نمبر کر کے بات کی گئی۔ یہ اس سیریز کی خوبی ہے کہ انہوں نے مسئلے کی صورت میں بات کو پیش کی، کیونکہ عموماً ہم بعض دفعہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے پوچھیں، اور بعض دفعہ لوگ مسئلوں میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو ان کتابوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے ذہن میں کسی موضوع پہ کوئی مسئلہ اٹھے، کوئی صورتحال پیش آئے، تو آپ فوراً اس ٹاپک کی کتاب کھولیں اور اس کے اسپیسیفک چیپٹر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آسان فہم انداز ہے۔ پہلے انہوں نے ایک بات جو اس حدیث سے اخذ ہوتی ہے وہ لکھی ہے مسئلے کی صورت میں، اور اس کے بعد اس کی دلیل، اور بس۔ ان کتابوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں کسی انسان کا کوئی قول نہیں ہے۔ شروع کا جو چند صفحے ہوتے ہیں جو تعارف کے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے صرف ٹاپک ہے اور حدیث ہے، کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسی باتوں کو سنتے وقت لوگ بہت کیوریس ہو جاتے ہیں کہ کس کی لکھی ہوئی کتابیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رائٹر نے ان احادیث کو کمپائل کیا۔ کمپائل کرنا کہتے ہیں اکٹھا کرنا، اس کو ایک خاص لفظ کہتے ہیں نا، تالیف۔ ایک ہوتا ہے لفظ تصنیف اور ایک ہوتی ہے تالیف۔ تصنیف ہوتی ہے صنفہ سے لکھنا، خود بنانا، لیکن تالیف الف یؤلف سے ملانا، الفت جیسے ہے۔ تو یعنی انہوں نے مختلف حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس کی دلیل آپ میرے ساتھ اس حدیث کو دہرائیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی ہوتی ہے جب قال قال رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن، جس پہ کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے۔
اس کو سنتے وقت تصور میں لائیں کہ اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے، ایک بہت بڑی ٹال بلڈنگ جس کے اندر بہت سارے احکامات اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، اور اس کی جو بیس روٹ ہے نا، اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس میں پہلی چیز کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی حج، اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں کہ بلڈنگ کی بنیاد ہل جائے تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے، اوپر سے کوئی اینٹ اتر جائے نا، کوئی ایک دیوار ہل گئی، کہیں کوئی پائپ لیک کر گیا، اسے بلڈنگ کو فرق نہیں پڑتا، صرف اس اسپیسیفک حصے کو فرق پڑتا ہے، لیکن بنیادوں میں اگر کوئی جھول آ جاتا ہے تو پوری بلڈنگ گرتی ہے۔ تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جب درست ہو جاتی ہیں تو پورا دین درست ہو جاتا ہے۔ اور یہ 5 چیزیں کب درست ہوتی ہیں؟ جب بندے کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، تو معرفت۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے علم کا پانی چاہیے، جو پھر ان چیزوں کو مضبوطی سے پکا دیتا ہے، جما دیتا ہے اپنی جگہ پہ، اور اس پہ پھر باقی دین قائم ہوتا ہے۔ اور جب بھی کسی چیز کو فرائض میں سمجھیں تو اس سے یہ بھی رکھیں کہ ان میں سے اگر کوئی چیز انسان جانتے بوجھتے چھوڑ دے اگر، یا اس کی اہمیت نہ سمجھے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹیبل کی ایک ٹانگ گرا دے، تو وہ ٹیبل سیدھا قائم نہیں رہے گا، اور ان کو چھوڑنے والا پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگلی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دیکھیے اس دور کے اعرابی کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے عملوں کی ضرورت ہے۔ آج کے دور کے اعرابی اور شہری کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے وظیفہ نہیں پوچھا، عمل، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ اور جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ صحیح بخاری نے روایت کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو صرف 5 ہی چیزیں ہیں، اس میں نیل پالش لگانے کا تو ذکر ہی نہیں آیا، اور اس میں کوئی دوسرے مسائل تو آئے نہیں جس میں ہم الجھے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے اگر اس کے جنتی ہونے کی دلیل دی تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جو شعور کے ساتھ یہ عبادات کر لیتا ہے نا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نافرمانی کرے۔ جس کو اللہ کے ایک ہونے کا اور اس کے حاکم اور اس کے مالک ہونے کا یقین آ جائے گا، کیا پھر وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ غور کرنے اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی بجائے دوسری چیزوں پہ زور لگایا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بھی کمزور ہو گئیں۔ کسی بھی انسان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں نا، تو اس کے یہ 5 رکن ٹھیک کرا دیں، اور سب سے پہلا اس میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کی معرفت جب آ جاتی ہے نا، پھر نماز ٹھیک ہونے لگتی ہے، نماز ٹھیک ہوتی ہے نا تو زکوٰۃ ٹھیک ہونے لگتی ہے، کیونکہ تعلق باللہ کے بعد پھر تعلق بالعباد، بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ پھر حج سے انسان اجتماعیت سیکھتا ہے، اسی طرح پھر رمضان کے روزے سے انسان صبر سیکھتا ہے، دوسروں کے دکھ سکھ کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ سارے کے سارے ارکان بہترین طرح سے ہم سر انجام دیں، تاکہ اس کا اثر پھر ہمارے دوسرے معاملات پہ آئے۔